نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سوال ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ نوافل پڑھیں، رات کا قیام کریں، اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنے لیے، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے غلبے، اسلام کی عزت کی بلندی کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں، اور اس پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور تا قیامت یعنی قیامت کی دیواروں تک اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے۔ اپنی آپ کے لیے یعنی خود کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے دعا کے لیے، جو کچھ مانگنا ہے اپنے لیے ہی مانگنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ دوسروں کے لیے مانگتے رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس بندے نے اپنے لیے کچھ مانگا؟ نہیں، یا اللہ یہ فلاں کے لیے مانگ رہا ہے، فلاں کے لیے مانگ رہا ہے، فلاں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، یہ دوسروں کے لیے مانگتا چلا جا رہا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس کو جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، میں بنا مانگے، بغیر کچھ مانگے، میں سب کچھ جو دوسروں کے لیے مانگتا چلا جا رہا ہے میں اس کو بھی عطا کر دوں۔ لہذا کوشش اس پر اپنے لیے ضرور مانگیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے لیے ضرور مانگیں۔ عربی کے اندر مانگیں، عربی اگر پوری صحیح طرح دعاؤں کے معنی نہیں آتے، اپنی جو بھی زبان ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، اردو ہے، اس میں مانگیں۔ اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں، جس زبان میں بھی مانگو وہ صرف سنے گا نہیں، وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تو اتنا قریب ہے، رگ حیات سے بھی قریب۔ مانگو تو صحیح اس سے، ذرا مناؤ تو صحیح رات کو اٹھ کے، ذرا اس کو دیکھو کیسے مانتا ہے وہ۔ جس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی تنگ دست کہ میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں، ہے کوئی گناہگار کہ میں اس کی بخشش کروں۔ میں آپ ہم جیسا مسلمان جو صرف نام کا مسلمان ہم بن گئے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مولوی نے کان میں اذان کے کلمات کہہ دیے، تکبیر کے کلمات کہہ دیے، باپ نے نام ہمارا اسلامی رکھ دیا، بس بات ختم۔ ہم اس وقت سوئے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس وقت ہمارا اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو معاف کروں، یہ مجھ سے مانگے، لیکن ہم نہیں مانگتے اس وقت اس اللہ سے۔ آخری عشاء کی آخری تاخراتوں میں اللہ کو راضی کر لو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس اللہ کو اپنے سے منا لو۔ ہاں، جو آپ کا سوال کا اگلا حصہ تھا، بلکہ ایک ہی حصہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے، نوافل، قرآن، استغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا، بتایا ہوا فرمان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت، عبادت کے بارے میں سنا تو میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، آج قدر والی رات ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جب تجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اللہ سے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔
اور یہ دعا آخری پورے عشرے کے اندر کریں. آخری عشرہ شروع ہوتا جائے، ہمیں تو نہیں پتا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا کون سی تھی، ہم نے تو پورے عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے. آخری عشرہ شروع ہوتا جائے، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اگر اجتماعی طور پہ مانگ رہے ہو، سب کے لیے مانگ رہے ہو، اپنی ذات کے لیے مانگنا ہے، تو آخر میں انا کی جگہ انی پڑھو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میں طلبگار ہوں تیری معافی کا. اللہ تو میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرمائے، آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہماری رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ رات کے قیام کو قبول فرمائے. ہمارا دیا ہوا صدقہ، ہماری خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اعمال اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو. اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے. اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. اللہ اسلام کو عروج عطا فرمائے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں کو غلبہ، عزت، عروج عطا فرمائے. اللہ اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے. جن کی اولادیں ہیں، جن کو اولاد کی اللہ نے نعمت عطا کر رکھی ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان کی اولادوں کو نیک بنائے. جن کو اولاد کی نعمت نہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جن کو ماں باپ کی نعمت عطا کی ہوئی ہے اور وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے اور اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تمام مسلمان مومن مرد، مومنہ عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی بخشش فرمائے. اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.